برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ویسے تو یہ بھی ہمارا M5 کا بھی بنتا ہے، چونکہ یہ سوشل ایشو بھی ہے بہت بڑا، لیکن چونکہ اس میں لا اینڈ آرڈر اور پولیس کا بیہیویئر اور شہریوں کا، لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شہری بھی پولیس کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارے جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر رفعت صاحب غالباً ان کا نام ہے، تو انہوں نے 7 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن حیدرآباد کے ڈی آئی جی صاحب کو ایک مراسلہ لکھا ہے اور اس میں کہا ہے ایس ایس پیز کو، تو ہمیں یہ تو نہیں پتہ چل پایا کہ اس کی نوبت کیوں آئی، کہ انہوں نے کہا کہ ٹیچرز ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جن کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے، تو ان سے ادب اور احترام سے پیش آئیں۔ باقی سارے شہریوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں انہوں نے یہی بات مجھے کہی کہ جناب باقی شہری جو ہیں ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں اور ٹیچرز، چولی دامن کا ساتھ ہے استاد اور شاگرد کا۔ یہ جو اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ موٹر سائیکلوں پر جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو شریف لڑکا ہے اس کو گھیر لیں گے اور اس سے پیسے لے لیے جاتے ہیں بقول لوگوں کے۔ میں نے تو ابھی تک کسی کو پیسے لیتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ویسے، کانسٹیبل کو۔ اور دوسری طرف وہ سائیکل سوار بھی ہیں جنہیں میں کہوں گی شہ سوار ہیں بھائی، یہ تو پل صراط پہ سے اگر کبھی گزرنا پڑا اور کوئی گزر پائے گا تو یہ موٹر سائیکل سوار گزر پائیں گے۔ اتنی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے ان کو نکلنے کے لیے، اور گاڑی تیزی سے پیچھے آ رہی ہو اگر وہ مار دے تو سارے لوگوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو جاتی ہیں؟ موٹر سائیکل سوار کے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کا سیوک سینس غائب ہے بالکل، وہ کس طرح موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گاڑی والے کی غلطی ہے، ٹرک والے کی غلطی ہے، بس والے کی غلطی ہے، ویگن والے کی غلطی ہے۔ ہوتی ہیں، بہت دفعہ ہوتی ہیں، چونکہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی تو اسی سڑک پہ انہی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں۔ تو ہمارے جو ٹریفک کے جو ڈی آئی جی صاحب یا ایڈیشنل آئی جی کے پاس اگر چارج ہے، مجھے تو لاسٹ یاد ہے ڈاکٹر امین شیخ تھے، وہ ٹریفک پولیس کو ڈیل کرتے تھے، ایک سیمینار پر ان سے بات بھی ہوئی تھی تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور وہ بڑے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ بڑے امپریس ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسی سجیشنز چاہیے۔ تو اب یہ تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ ٹیچرز کی عزت کیا رہ گئی۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ والدین اساتذہ کا احترام کرواتے ہیں، چاہے وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو یا سیکنڈری یا یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، ان کی عزت کون کراتا ہے؟ والدین گھر میں تربیت دیتے ہیں، ماں تربیت دیتی ہے۔ جو پرانے زمانے کے استاد ہوتے تھے ان کو تو کہہ دیا جاتا تھا کہ بس کھال ہماری ہے، ہڈی بوٹی ہماری ہے، کھال آپ کی ہے، جو بھی کچھ کرے، جو سلوک اس کے ساتھ آپ کریں۔ لیکن پھر بڑھتے 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 یہ بات وہاں تک گئی کہ جاہل میرٹ پر نہیں بلکہ سفارشوں پر اور رشوت پر بھرتی کیے ہوئے دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں اسکول ٹیچرز نے بچوں کو مار مار کے ان کی درگت بنا دی۔ یہ واقعات بھی سوشل میڈیا پہ تو بعد میں آئے، پہلے مین اسٹریم میڈیا سے آتے تھے کہ کس طرح بچوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، معاشرہ تو ایسے لگتا ہے بالکل ہر معاملے میں بری ذمہ ہو کر بیٹھ گیا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ پولیس نے کرنا ہے، وہ حکومت نے کرنا ہے، اور وہ فوج نے کرنا ہے۔ یہ فارغ ہیں، یہ اماں جان جو ہیں یہ فارغ ہیں۔ تو اس پر بات ہوگی، یہ بھی ایک بہت گمبھیر اور بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے سوسائٹی کے آل واکس آف لائف جو ہیں وہ جوائن کریں، ہمیں اپنے کامنٹس بھیجیں کہ بھائی یہ گیو اینڈ ٹیک دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آئی جی صاحب سے، نئے آئی جی صاحب سے بات بھی کریں گے اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا کسی اسکول ٹیچر کے ساتھ کہ ان کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا کہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا پڑا ڈی آئی جی حیدرآباد کے نام۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سب جگہ سرکولیٹ ہوا، کاپیز تو سب جگہ جاتی ہیں۔
البتہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہوم منسٹر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت ایکٹیو ہیں، بہت زبردست کام کر رہے ہیں. جو کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں نے انہیں پتہ نہیں، یہ وہ پولیس ہی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، پولیس ہی کام کر رہی ہے نا، ساتھ یہی پولیس ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس سے کام لینے والا بندہ بھی چاہیے، اس کا اپنے ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے. یہاں کیا ہوتا رہا ہے؟ یہاں آپ کے ہوم منسٹر جب شرجیل میمن جیسے، رؤوف صدیقی جیسے اور ذوالفقار مرزا جیسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں ہم نے اسلحے کے لائسنس کو شب برات کے پٹاخے چھوڑنے کے لیے نہیں بانٹے، یہی کہا تھا نا ذوالفقار مرزا نے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ بیگم صاحبہ بھی اسی طرح کروڑہ روپیہ ایگریکلچر بینک کا کھا گئیں، اور ایک دن چودھری نثار کہہ رہے تھے وہ بڑی پروقار خاتون ہے. پتہ نہیں پروقار عورت کا کرائٹیریا کیا ہے چودھری نثار صاحب کے نزدیک. وہی فہمیدہ مرزا جو ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ اسمبلی میں ایسی تقریر کر رہی ہوتی ہیں، واز درس. تو لگتا ہے کہ ہم فرشتوں کی محفل میں آ گئے ہیں، انسانوں سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہی بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے. ADBP سے انہوں نے کتنا مال کھایا جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور وہ اسپیکر تھیں. انہوں نے معاف کروایا سارا قرضہ. شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو زیادہ شرم آنی چاہیے جو اس طرح کی خواتین کو پروقار خاتون کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جب سوسائٹی کے معیار اس طرح بدل جائیں گے تو پھر ساری خواتین کہیں گی کہ ہم بھی کریں گے. بعد میں ہم نے اسمبلی کا ممبر یا سینٹ کا ممبر ہو کے پروقاری کہلانا ہے نا، پھر بھی تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ برائی اس طرح پھیلتی ہے، اس طرح پھیلتی ہے برائی. تو دیکھیں، ہم نے تو فہمیدہ مرزا کی کرپشن پر یا میں نے کیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا سے رؤوف کلاسرا صاحب نے کیا، بہت سر مارا انہوں نے، لیکن مجال ہے کسی ادارے کے سر پر جو رنگی ہو کہ بھائی ان خاتون سے پوچھا جائے. اس وقت بھی زرداری بہت اچھے تھے. پھر جب زرداری صاحب کی بہن نے وہ ساری شوگر ملیں بھی چھین لیں جو فہمیدہ مرزا کے پاس تھیں، وہ پیسہ بھی کہا کہ یہ ADBP کو واپس کرو، تو اس وقت زرداری میں سینکڑوں کیڑے نکل آئے. بھئی وہی زرداری ہے نا جس نے آپ کو نوازا، آپ کے شوہر کو نوازا. اس کے بعد اچانک زرداری اتنا برا کیسے ہو گیا؟ یا تو پھر وہ لوگ ہونا جو زرداری کو شروع سے کہتے ہیں ہاں جی یہ کرپشن کا گڑھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فساد کی بنیاد ہے سیاست میں، جس کو کیا ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، مفاہمت کی سیاست. یہ کیا ہوتی ہے بھائی مفاہمت کی سیاست؟ ایشوز پہ تو کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. جن عوام سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں ان کے سیریس ایشوز کو ایک طرف پھینک کے آپ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے مفاہمت کر لیں اور پھر اس کو پازیٹیو میننگز دے کے لوگوں کو بے وقوف بنائے، تو آپ کو اتنا بے وقوف نہیں ہے. ہم تو جناب سے منیر صاحب سے یہی کہیں گے کہ اب اگر آپ نے اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ نے محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، ایک نے قانون کی کتاب سے اور دوسرے نے جوتے سے، تو اکراس دی بورڈ بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اوپر کسی پارٹی کا نمائندہ، کسی پارٹی کا چاہنے والے کا الزام نہ لگے. یہ ذہن میں رکھیے گا، اب لوگ اتنے بے وقوف نہیں رہے ہیں. وہ بے شک کبھی کسی اسکول، یونیورسٹی، کالج نہ گئے ہوں، لیکن اسی میڈیا نے ان کو اتنا شعور ضرور دے دیا ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے